السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم ملک پاکستان کی آن گوئنگ سچویشن کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر ڈالیں گے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میں بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان، بینگ اے لیگل پریکٹیشنر، میں چاہوں گا کہ ہماری پبلک کو سچ پتہ ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں۔ فرسٹ آف آل یہ کہ اسلام آباد اور لاہور کی جو ہے وہ سچویشن کافی نازک ہے، سینسٹیو ہے، اور اس میں جو ہے وہ اوبویسلی موبائل سروس جو ہے وہ بلاکڈ ہے، اور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اگینسٹ دی ٹی ایل پی، کیونکہ ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کہ ٹی ایل پی کے اگینسٹ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیوں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 کہ کیا یہ جو اقصی ملین مارچ ہے بیسیکلی اس کے پیچھے کیا پاسبل موٹیو ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 کہ جو ٹی ایل پی کے جو لیڈرز ہیں، ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، کچھ ابھی سامنے سے ڈس اپیئرڈ ہیں، غائب ہیں، اور جو جنرل پبلک ہے اس کو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس چیز کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ مین وائل جو پاکستان میں آن گوئنگ سچویشن ہے، اس میں پاکستان نے جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس سٹرائکس کی ہیں، جو کہ ڈیفرنٹ میڈیا سورسز سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ افغانستان میں پاکستان نے جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایئر سٹرائک ہوئی، کچھ جو ہیں سینگ کہ جی ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ سٹرائک کی گئی، اور ٹی ٹی پی کے جو لیڈر ہے اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا کہ وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بلوچستان اور کے پی کے جو بارڈر کے قریب جو ایریاز ہیں وہاں پہ جو ٹیررزم کی کا باعث بن رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اس میں جو اورکزئی میں جو 30 ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہماری ملٹری ہے انہوں نے جو ہے وہ بڑی پریسائز جو ہے وہ اس کو سٹرائک کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 30 ٹیررسٹ مار گرائے ہیں۔ تو obviously اب یہ جو ٹی ایل پی کا جو بیسک معاملہ ہے، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، سم آف دیم آر سینگ کہ جی یہ مکافات عمل ہے کہ کل کو آپ نے جھوٹا الزام لگا کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کی، اور آج آپ کو اللہ نے جو ہے وہ خود اپنے ہی معاملات میں الجھا دیا کہ ناؤ یو آر ہائیڈنگ یور سیلف، کہ جی آپ کے اگینسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ لاگو نہ کرے کہ آپ جو ہیں وہ انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر بھی ان کا یہ اوپینین ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ ویڈیوز میرے سامنے سے گزری، اس میں ٹی ایل پی کے جو بڑے جو عہدیداران ہیں، بیسیکلی لیڈران ہیں، they were continuously threatening to the prime minister as well as the جو اسٹیٹ کے جو لیڈرز ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ایون جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بارے میں اور ملٹری کے بارے میں جو ہے they were using the negative remarks۔ تو یہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اب پروبیبلٹی کیا تھی کہ 10 تاریخ کے لیے جو ہے وہ آج جمعہ ہے، جمعۃ المبارک، تو جمعے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فیض آباد سے دھرنا سٹارٹ کر کے تو اس کو امریکن ایمبیسی تک جو ہے وہ لے کے جانا تھا، اور دیر واز پروبیبلٹی کہ یہ جو ہے مارچ دھرنے میں شفٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آن گوئنگ ہسٹری ہے کہ اوبویسلی عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو ہے وہ انہوں نے دھرنا دیا، اس سے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ دھرنا وغیرہ دے چکے ہیں۔ تو اس میں اوبویسلی میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ چیز نوٹ کی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، کیونکہ پوری دنیا پاکستان کی طرف نظریں جمائے بیٹھی ہے، اور نریندر مودی جو ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی تھریٹن بھی کر چکا ہے پاکستان کو ملٹیپل ٹائمز، اور ایون ان کے جو چیفز ہیں، آرمی چیف، اس نے بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی تھریٹ دی پاکستان کو کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کا کیا حال کریں گے ایٹسٹرا، اور بہت کچھ جو ہے وہ انہوں نے کہا۔ اس کا پھر رسپانس بھی
کرارا ریسپانس جو ہے وہ بائی دی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ ایشو کیا گیا. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریجن میں جو ہے وہ پاکستان ایک کروشل رول پلے کر رہا ہے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستان نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا افغانستان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی ایک جو ہے وہ ریجنل امپورٹنس بڑھ گئی، اور اس میں پھر پاکستان نے جو انڈیا کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دیا اور ان کے 7 طیارے جو ہیں وہ گرائے، تو اس سے بھی پاکستان کا امیج پوری دنیا میں ریوائیو ہوا کہ ہم جو ہے وہ ایز اے ہول ایز اے نیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ملک ہے، اور اس سے بڑا ایک پوزیٹیو امپیکٹ پوری دنیا میں پڑا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں، سپر پاورز ہیں، وہ اس چیز کے اوپر آئے کہ جی اسرائیل میں فلسطین کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور ان کو ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا درجہ دیا جائے. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جو سیپریٹ اسٹیٹ اور جو یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یہ کریکٹ ہے نہیں ہے، یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ جو ان کا ویو پوائنٹ تھا اس کے اوپر، تو وہ کیا تھا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہاؤیور میں کیا کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ان سارے آسپیکٹس کو ون بائی ون انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نمبر 1 پہلے ہم آتے ہیں جی کریک ڈاؤن اگینسٹ دی ٹی ایل پی کیوں کیا گیا. دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کی ایک امیج ریوائیو ہوئی، اور اس امیج میں ہوتا کیا ہے کہ پاکستان نے نمبر 1 انڈیا کو ٹف ٹائم دیا، اور ان کے طیارے گرائے، ڈیفنس سسٹم کو گرایا، ان کے جو ہے وہ اسرائیلی ڈرون کو گرایا، اور بہت کچھ جو ہے وہ پاکستان نے کیا، رافیلز گرائے. تو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن تھا پوری دنیا کے کنٹریز اور سپر پاورز کے لیے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اتنے اچھی اسٹریٹجی کیسے بنا سکتا ہے. تو یہ پوری دنیا کو حیران کرنے والی بات تھی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے عرب کنٹریز جو ہیں جو کہ آلریڈی ڈپرائیوڈ تھے بائی دی اسرائیلیز اینڈ یو ایس گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ڈپرائیوڈ تھے، پریشرائز تھے، ان کو ایک موقع ملا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کریں اور پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ریوائیو کرے، کیونکہ انہیں جو بٹریل ہوا بائی دی یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس ملٹری، تو اس طرف سے جو بھی معاملہ ہوا، تو ڈسپائٹ دا گارنٹیز پرووائڈیڈ بائی دا یو ایس، تو پھر اس لیے ان کا ٹرسٹ پاکستانیوں پہ بڑھا. اور آپ اپنے گرد و نواح میں جتنے مسلم پاکستانی جو ہیں وہ نیشنلز پوری دنیا میں عرب کنٹریز میں جہاں پہ بھی ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ اب آپ کو وہ پاکستانیز کو کتنے رسپیکٹیبل وے میں آپ کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے. تو پاکستانی پاسپورٹ کی بھی جو اسٹرینگتھ ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے. یہ ایک اپریشیٹیبل ورک ہے آف دی گورنمنٹ ایز ویل ایز دی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ جو اسٹیٹ ہے بیسیکلی یہ ہماری آپ کی سب کی آئیڈینٹی ہے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی بھی ریمارکس دینے سے پہلے سوچنا چاہیے. اب جو ٹی ایل پی ہے بیسیکلی ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ یہ ٹریک ریکارڈ ان کا ٹھیک نہیں ہے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ پریویس جتنی بھی 2014-16 میں جو ہے معاملات ہوئے، اس کے بعد 2018 کے الیکشنز ہوئے اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی ملٹیپل ٹائمز، ایون پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ دھرنے دیے گئے، اور پھر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ دونوں طرف سے، اوبویسلی دونوں طرف پاکستانی نیشنلز ہیں، دونوں طرف مسلمز ہیں، اور آپس میں آپ جو ہیں وہ کانفلکٹ کا شکار اگر ہوں، اور اس سے پھر تھرڈ پارٹی جیسے کہ انڈیا آپ کے سرانے ایسٹ میں جو ہے وہ ایسٹ کا پورا بارڈر گھیر کے بیٹھا ہے، اور اب ویسٹ میں افغانستان بھی آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کے اسٹریٹجائز کر رہا ہے. تو اب اس کے علاوہ اسرائیل آپ کا جو ہے وہ جانی دشمن ہے، اور دنیا کی جو پاورز ہیں جو مسلمانوں کے اگینسٹ جو انیشیلی جو یعنی ان کی جو روٹ ہے بیسیکلی وہی مسلمز کے اگینسٹ ہے، اور وہ پاکستانی ایون مسلمز کو چاہے وہ کہیں پہ بھی رہتے ہیں ان کو ایکسٹریمسٹ کا نام دیتے ہیں. تو آپ کو اپنی ہی اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ معاملہ یہ جو ہے وہ پروٹیسٹ اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس سچویشن میں اس ٹائم پیریڈ پہ جس ٹائم پہ پاکستان از لیڈنگ دی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن
سسٹم جو ہے وہ اس کو اوور آل جو ہے وہ پاکستان، اسرائیل اور ایون پیلسٹینین جو آج تک جن کے ساتھ قتل و غارت ہوتی رہی، اور جو فلسطین کی ریاست سیپریٹ جو ہے وہ بنانے میں اور اس میں ان کو پیس کی طرف لانے میں، سیز فائر کی طرف پاکستان ایک کروشیل رول پلے کر رہا ہے، اور ہسٹری میں بہت بڑا یہ ایک پوزیٹیو رول ہے کہ پاکستان فرنٹ فٹ پہ لیڈ کر رہا ہے کہ جی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ پیس ہو، اور جو مسلمس ہیں غزہ کے اور فلسطین کے، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ پوزیٹیو ورکس کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس ٹائم پیریڈ پہ کہ جب چاروں طرف پاکستان کے محاذ کھلے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم پہ ایون ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کو مسلسل تھریٹ ہے، جس کو ایون اوبویسلی جو دشمن لوگ ہیں وہ فنڈنگز اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ اوبویسلی فنڈنگ کے علاوہ ویپنز اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ جو بھی سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو کریٹ ٹیررزم ان پاکستان، اور جو بھی ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں، تو اس میں وہ جو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر ایک کوسچن آتا ہے، ایک جو ہے وہ دوست ہیں، انہوں نے ایک کوسچن پوچھا کہ ہاشمی صاحب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیوں نہیں کرنا؟ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے مظالم کے اگینسٹ جو ہے وہ ابھی پروٹیسٹ ہمیں کیوں نہیں کرنے دے رہے، اور اس کے علاوہ یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ روکا جا رہا ہے؟ تو پھر میں اس کا جو ہے جواب، میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا بہت جلد، تو آئی واز لٹل بٹ بیزی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ آج سے پہلے غزہ میں اور فلسطین میں اسرائیل جو ہے وہ 2 سے 2.5 سال سے وہ وہاں پہ قتل و غارت کر رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ قتل و غارت ہو رہی ہے، جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو آج تک جو ہے وہ ٹی ایل پی یا جو بھی لوگ ان کے ساتھ انسلری اٹیچڈ لوگ ہیں، اس ٹائم سے آج تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے تو ان کے لیے دعا منگوائی گئی، لیکن پریکٹیکلی یا اس ٹائم پہ جو مارچ تھا وہ نہیں کیا گیا۔ ایون جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں یا اور بہت سارے جو منسٹرز ہیں، انہوں نے اس چیز کے بارے میں ایون ریمارکس بھی دیے کہ جناب آپ جو ہیں وہ پوری دنیا میں ملین مارچ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ مارچ نہیں کیا جا رہا۔ تو اب یہ اس ٹائم کی بات تھی۔ آج آپ جو ہیں جب ایک پیس ٹاک چل رہی ہے، سیز فائر چل رہا ہے، اور پیلسٹائن کے جو ہے وہ الگ سٹیٹ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ بومبنگ اور جو ہے وہ وہاں پہ جو فائرنگ وغیرہ اور وہ جو جینوسائیڈ تقریباً روکا جا چکا ہے اور روکا جا رہا ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ پیسفلی سیٹل کیا جا رہا ہے، اور اس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، تو اس ٹائم پہ دھرنا جو ہے یہ ایک ان اپروپریٹ بات ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل تھی، سٹارٹ میں آپ نے شروع میں نہیں کی گئی، نہیں اڈاپٹ کی، تو ابھی جو ہے وہ اب آپ یہ کہیں کہ جناب اوہو، کیونکہ یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا چلے آج ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کور نہیں ہوتا، یا اس سے جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے نزدیک جو ہے وہ یہ مارچ پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کی جو ہے وہ جو ہے وہ رائٹ ہے، اور اوبویسلی پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر ایک کا رائٹ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا جو لافل وے ہے، جو لیگل میکانزم پرووائڈڈ ہے لا میں بھی، پروسیجر میں بھی، تو اس کے لیے جو ٹی ایل پی کے جو لیڈران ہے ان کو چاہیے کہ ایک اپنی جو لیگل ٹیم ہے ان کے ذریعے بیفور دی جو کمشنر ہے یا ڈی سی جو ہے یا ایون منسٹر آف انٹیریئر سے جو ہے وہ پرمٹ لے لیں کہ جی کوئی ایک پیسفل جگہ پہ، جیسے عمران خان صاحب نے کئی دفعہ جو ہے وہ دھرنا پریڈ گراؤنڈ ہے یا کسی نہ کسی ایک جگہ، آپ ریس کورس میں جو ہے وہ آپ کے پاس گراؤنڈ ہے، یا کوئی بھی ایسی کھلی جگہ جہاں پہ پبلک کو اور پاکستانی اکانومی کو اور پاکستان کے جو بیسک جو ڈے ٹو ڈے ڈیلی جو معاملات چل رہے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو اس کے لیے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں اور اس میں ایک میدان میں جا کے آپ پروٹیسٹ کریں۔ لیکن اب اس میں آپ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جی آپ یہ، کیونکہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پروٹیسٹ یہ دھرنے میں بدل جاتے ہیں، تو اس لیے
ہم ریڈ زون میں جو ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر سکتے، کیونکہ ریڈ زون میں آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹس ہیں، اس کے بعد منسٹر آف انٹیریئرز ہیں، پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ ہے، اور بہت کچھ جو ہے وہ وہاں پہ بڑے سینسٹیو جو ہے وہ ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک موب کو، اور ایک جو اوبویسلی ہزاروں لوگوں کا جو ایک جتھا ہوگا، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ وہاں پہ کور کیا جا سکتا، تو اس سے نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے ٹی ٹی پی اور ادھر سے انڈیا اور ادھر سے اسرائیل اور بہت ساری جو طاقتیں ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو ان کو موقع مل سکتا ہے کہ کوئی بھی سیکیورٹی ایشو کریٹ کرنے میں، یا کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی بلاسٹ ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی ٹیرر اٹیک ہو جائے، تو اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، کیونکہ ہم اس ٹائم پیریڈ پہ جب ہم ایک رول پلے کر رہے ہیں پیسفل جو ہے وہ فلسطین کا جو ریزالو کرنے کے لیے ایشو، تو اس سارے سچویشن میں یہ والی معاملات از ناٹ گڈ۔ اور دوسرا کوسچن یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جی جو ٹی ایل پی ہے پھر اس کے بعد راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ منسٹری آف انٹیریئر کو اپلیکیشن دیں، اگر وہ نہیں کرتے آپ اس اپلیکیشن کی کاپی ساتھ لگائیں اور بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ میں آپ جو ہے وہ ریٹ فائل کریں، اور اس میں آنریبل ہائی کورٹ آپ کو فوری طور پہ، جیسے عمران خان صاحب کے ٹائم پہ انہوں نے ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ دھرنے کا اور جو ہے وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ کا جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کورٹ سے آرڈر لیے، اور کورٹ نے ڈائریکشن ایشو کی کہ ایز پر لا جو ہے وہ آپ آ کے پیسفل پروٹیسٹ کریں، اپنا ریکارڈ کرائیں، اس میں آپ چاہے 1 ملین مارچ ہو چاہے 10 ملین مارچ ہو، آپ وہ اپنا ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد دنیا میں اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان از انڈر پریشر کہ جی ٹی ایل پی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کل کو آ کے روڈز پہ اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے، تو اوبویسلی ملک کی اکانومی اور ملک جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ٹریک پہ آیا ہے، تو اسے جو ہے وہ اسی طرح سموتھ چلتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس ڈیولپمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہا ہے پاکستان ود یو ایس، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان از بائنگ دی ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم، اور اس میں میزائلز جو ہے وہ بائی کرے گا، اور یہ ایک میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جو ہے اوبویسلی پہلے چائنیز میڈ اور چائنیز ویپنری کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا تھا، تو اس میں ڈائیورسیفیکیشن از ویری امپورٹنٹ کہ اوبویسلی ہمیں ایز اے اسٹیٹ جو ہے کسی ایک اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ایک جو پلر ہے وہ اگر کولیپس کرے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہ ملے، تو اس لیے آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ڈائیورس جو ہے وہ سچویشنز کو کور کرنا آنا چاہیے۔ تو لہٰذا پاکستان ایک ڈیفنس ڈیل سائن کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور آئی پرسنلی بلیو کہ یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، اور ایک طرف پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ فلسطینین کانفلکٹ کو لیڈ کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بھی اسٹرانگ کر رہا ہے۔ اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے فی الحال جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کام کرنے دیا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹلی ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک جو ابھی جو فی الحال آن گوئنگ وار کی سچویشن بنتی جا رہی ہے پاکستان میں، اس سچویشن میں ہماری جو ابھی اسٹریٹجی ہے، جو ملٹری اور ہماری ایئر فورس اور ہماری جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کی اسٹریٹجی ایک میرے نزدیک ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایک پازیٹیو وے میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور سب کا انٹرسٹ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیشنز، اسٹیبلشمنٹ اور سب جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور یہی کسی بھی ملک کی جو ہے کامیابی کی بڑی وجہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جو ٹی ایل پی ابھی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، اس ٹائم سے 2 سال آلموسٹ گزر گئے ہیں، غزہ میں اور پیلسٹائن میں جو ہے وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر آج سے پہلے ٹی ایل پی نے جو ہے وہ کوئی سچ اس طرح جو ہے وہ افیکٹو وے میں پروٹیسٹ نہیں کیا، اور ایون ان کو جو ہے وہ جو سمودھ کا فلوٹیلا تھا اس کو جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں ایون ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے تھا، پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، کہ میری طرف سے جو ہے وہ سینیٹر صاحب کو جو ہے وہ ایک
بڑا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ بھئی انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ایون جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو غزہ میں جائیں اور جا کے وہاں پہ رول پلے کریں، تو وہ غزہ جا کے آپ کے علم کے لیے کہ وہ جا کے واپس بھی آ گئے، اور انہوں نے آ کے اس چیز کو یعنی ایکسپلین کیا کہ کیسے مسلم کنٹریز جو ہیں پاکستانیوں کے لیے ریسپیکٹ، آنر اور جو ہے وہ ڈگنیٹی کا جو ہے وہ پیغام رکھتے ہیں، اور کیسے وہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زندہ باد کے نعرے جو ہیں وہ پاکستان کے لگے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے میرے نزدیک، کہ پہلے جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے تھے، ایون عرب کنٹریز کیا سوچتے تھے۔ تو یہ ایک جو وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اور ایون جو یہ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہے ہیں، اور ایون پاکستان جو ہے وہ اپنی مائٹ کو انکریز کر رہا ہے، اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے اپنی اسٹرینگتھ کو بڑھایا ہے الحمدللہ، اور وی آر بینگ اے سٹیزن آف پاکستان فیلنگ ویری سیف، بہت سیف۔ اور اس ملک کے اندر آپ جو ہیں، چاہے آپ ٹی ایل پی سے تعلق ہے آپ کا، چاہے آپ کا کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے، تو آپ کو جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو سیفٹی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فیل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں فیل ہوتا تو آپ ان سے پوچھیں، سینیٹر صاحب سے، کہ وہاں جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے مسلم کنٹریز کے ساتھ، ایون جو عرب کنٹریز ان کے ساتھ انیکسڈ ہیں، اٹیچڈ ہیں، جن کی باؤنڈریز، ان سے آپ پوچھیں کہ کیسے جو ہے وہ، اگر آپ کے پاس اسٹرانگسٹ آرمی یا اسٹرانگسٹ ملٹری وغیرہ یا مائٹ آپ کی اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ پاکستان کے چاروں طرف دشمن جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس ٹائم پیریڈ پہ ہمیں بینگ اے مسلم، بینگ اے نیشنلز آف پاکستان، یونائٹ ہو کے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی انتشار یا کوئی جھگڑے کا باعث بنے۔ آپ کی نہ ٹی ایل پی والوں کی اسٹیٹ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، نہ اسٹیٹ کی ٹی ایل پی والوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ کسی اور کی دشمنی ہے۔ صرف آپس کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو جو ہے وہ منیمائز کر کے آپ کو چاہیے بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن اس کی طرف جو ہے وہ موو کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو فردر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کریک ڈاؤن میں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہوئے، کچھ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ شیلنگز ہوئی ہیں بائی دی پنجاب پولیس، اور اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ شہادتوں کی بھی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ 5 to 6 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں لاہور میں پروٹیسٹ کے دوران۔ تو لہٰذا دیکھیں دونوں طرف مسلمز ہیں، میرے نزدیک آپس میں ڈائیلاگ کر کے، آپس میں بیٹھ کے، مل بانٹ کے، اگر آپ کو کوئی اسٹیٹ سے شکایت ہے تو آپ اسٹیٹ کو جو ہے وہ آفیشلی، جیسے لیگل وے ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ اپنے جو بھی آپ کے جو ہے وہ معاملات ہیں یا آپ کی جو بھی ڈیمانڈس ہیں آپ ان کو جو ہے وہ بتائیں، اور اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ ایمیکیبلی جو ہے وہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں، بجائے اس کے کہ ملک میں مزید انتشار جو ہے وہ پھیلے، کیونکہ پنڈی اسلام آباد تو ابھی تک آلریڈی کنٹینرز لگے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کروشیل سچویشن ہے پاکستان میں، بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہوا ہے۔ تو ہمیں ایک ریسپانسبل سٹیزن کا جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ صورتحال جو ہے پاکستان میں اس وقت بڑی ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، سینسٹیو ہے۔ تو اس میں ہمیں، آپ کو اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی فار ایگزامپل کسی بھی پارٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یا کوئی بھی فار ایگزامپل ایسے لوگ ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے آگ برساتے ہیں یا لوگوں کو انڈیوس کرتے ہیں اور آؤٹریج کرتے ہیں ان کی فیلنگز کو، اور ان کو ایون کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو جوش دلا کے ان کو سامنے کھڑا کرتے ہیں اسٹیٹ کے، اور پھر جان ضائع ہوتی ہے، غریب کے بچے کی جان ضائع ہوتی ہے، انوسنٹ لوگوں کی، اور جو لوگ ان کے پیچھے بیٹھے اپنا الٹیریئر موٹیو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑتے ہیں، نہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کوئی جو ہے وہ کسی غریب، جتنے آج سے پہلے جتنے دھرنے میں نے دیکھے، جتنے لوگ شہید ہوئے، انوسنٹ لوگ شہید ہوئے، انوسنٹ لوگ جو ہیں زخمی ہوئے، جتنے جو ہیں وہ معاملات ہوئے ان میں انوسنٹ لوگ ہی جو ہے وہ
جو ہے وہ ان کا نقصان ہوا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ نہ ہی ٹی ایل پی کے لیڈران نے بھرا، نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور ریسپانسیبل بنا اس کا۔ تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کے دماغوں میں زہر بھروانے سے اور ایسے لوگوں کے پاس ان کو بٹھانے سے جو ہے وہ گریز کریں، جو لوگ آپ کے بچوں میں زہر بھرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ کامیاب رہے، اور ان کو جو ہے وہ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اپنا یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ ہم اس کے نیشنل ہیں۔ تو اگر آپ جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، آزادانہ رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ ایک آزاد انوائرمنٹ میں سانس لے رہے ہیں، جہاں پہ انڈیا بہت بڑی آپ سے ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ اسٹیٹ جو آپ کے اینیمی ہیں، ان کے ساتھ ہونے کے باوجود آپ جو ہیں وہ واگا بارڈر پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو کتنا سیف فیل ہوتا ہے۔ یا فار ایگزامپل پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ جو سیفٹی کا احساس ہے، یہ ان سے پوچھیں جن کو اگر لگتا ہے کہ ہم یہاں سیف نہیں ہیں، یا آپ ان سے پوچھیں جو وہاں غزہ میں یا فلسطین میں یا عراق میں، ایران میں، جتنے جو کنٹریز وہاں پہ ہیں، یا ایون گلف کنٹریز سے آپ پوچھیں کہ کیا جو ہے معاملات ہیں یہاں پہ، اور وہاں جو ہے وہ سیکیورٹی کی سچویشنز کیا ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بڑا ایک جو ہے وہ ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فردر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں، ان میں ابھی تک جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل نہیں کی گئی۔ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو بیسیکلی آرڈر تھا، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور ابھی جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ابھی دے آر سیئنگ کہ جی، کیونکہ ایک اسلم خاکی صاحب نے جو ریٹ فائل کی تھی اس کی ڈیٹ ہے 5 جو ہے 10ویں مہینے 5 نومبر اس کی ڈیٹ ہے، تو جی اس سے پہلے ہم جو ہے وہ فائل کر لیں گے جو اس کو کلب کیا جا سکے۔ تو میرے نزدیک اس کو جتنی جلدی ہو سکے فائل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ پھر بعد میں چاہے کلب ہو جائے، لیکن یہ پریلیمنری آرگومنٹ کے بعد ساری پارٹیز کو نوٹیفائی ہو جائے، نوٹس ہو جائے، اور پھر سیم ڈے کے لیے جو ہے وہ رکھ لیا جائے۔ لیکن اس ٹائم پیریڈ تک آپ جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بہت سارے فتاویٰ اور بہت سارے جو ہیں وہ جو بھی ریفرنسز، ایون جو کرسچنس کی بکس، ایویڈنسز اور بہت کچھ جو ہے وہ ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، اور ایون جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہمیں بھی جو ہے وہ فارورڈ کیے ہیں بہت سارے ایویڈنس اور ریفرنسز کے جن کے انڈر جو ہے وہ آپ 295C کا جو اپنا مقدمہ ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ بیل لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب کیونکہ کواشمنٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ فائل ہو چکی ہیں، اور اس میں لیکن مین وائل جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو آرڈر ہے وہ بھی پینڈنگ ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کوئی فردر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سٹیپ لینا ضروری ہے، اور ہم اس چینل کے تھرو آپ کو انشاءاللہ مزید اپڈیٹس جو ساتھ ساتھ ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسچن ہو کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی آن گوئنگ سچویشن، کسی لیگل آسپیکٹ کے بارے میں، یا کسی بھی شخص کو اگر کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے ہو کہ بھئی ان کو جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے ایسی کہ یا ان کا کیس ریزالو نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی ایسا ایشو ہے کہ وہ لائر ہائر نہیں کر سکتے، تو وہ ہماری فرم کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، اور آپ کو بہترین لیگل جو اسسٹنس ہوگی وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔